السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اس وقت ہم چوتھی جماعت کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے درخت کی پکار۔ پیارے بچوں، ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب درخت اور حامد کے درمیان ایک مکالمہ شروع ہوا۔ اب درخت حامد سے کچھ کہہ رہا ہے اور حامد بھی اس کا جواب دے رہا۔ وہ ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آئیے ہم پڑھیں۔ درخت: حامد، کیا آپ میرے دوست بنو گے؟ کیا آپ میرے دوست بنو گے؟ درخت نے حامد سے التجا کی کہ آپ میرے دوست بنو گے؟ حامد: جی ہاں، کیوں نہیں۔ گبرو حامدن امون دوپنس آو۔ درخت: تو پھر میری مدد کرو۔ تو درخت نے حامد سے مدد کرنے کی اپیل کی۔ حامد: مدد؟ کیسی مدد؟ حامد حیران ہو کر کہنے لگا، میں آپ کی کیسی مدد کروں؟ میں آپ کی مدد کیسے کروں؟ درخت نے کہا، لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، بڑی بے دردی سے کاٹتے ہیں۔ دیکھو، میں ابھی چھوٹا ہوں، کچھ لوگ مجھے بھی کاٹنے پر تلے ہیں۔ درخت نے حامد سے کہا کہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، بڑی بے دردی سے کاٹتے ہیں ہمیں۔ دیکھو، ابھی میں چھوٹا ہی ہوں، کچھ لوگ مجھے بھی کاٹنے پر تلے ہوئے۔ حامد: لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ درخت نے کہا۔ درخت نے جواب دیا حامد سے، کوئی آگ جلانے کے لیے، کوئی فرنیچر بنانے کے لیے، کوئی مکان تعمیر کرنے کے لیے ہمیں کاٹتا ہے۔ یعنی جب کسی کو آگ کی ضرورت پڑتی ہے تو درخت کاٹتا ہے۔ کسی کو فرنیچر بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی ہمارا ہی استعمال کرتا ہے، یا کسی کو مکان تعمیر کرنے کے لیے جب لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں ہی کاٹتا ہے۔ حامد: تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ حامد درخت سے کہہ رہا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ درخت: لوگوں کو بتائیے کہ درخت بے دردی سے نہ کاٹیں، جنگلوں کی حفاظت کریں۔ درخت نے حامد سے کہا کہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ درخت بے دردی سے نہ کاٹیں، جنگلوں کی حفاظت کریں۔ حامد: لوگوں کو جلانے کی لکڑی چاہیے، فرنیچر کے لیے بھی لکڑی کی ضرورت ہے، مکانوں کی تعمیر کے لیے لکڑی درکار ہے، تو انسان کیا کرے، لکڑی کہاں سے لائے؟ حامد نے درخت سے کہا کہ لوگوں کو لکڑی جلانے کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ درخت کاٹتے ہیں۔ جب ان کو فرنیچر کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ مکانوں کی تعمیر کے لیے لکڑی ڈھونڈتے ہیں تو وہ درخت سے ہی ملتے ہیں۔ تو انسان کرے تو کیا کرے، کہاں سے لائیں؟ درخت نے حامد سے یہ جواب کہا کہ ان کاموں کے لیے بڑے سوکھے، بوسیدہ اور زمین پر گرے ہوئے درخت
درختوں کا استعمال کیا جاتا ہے کہ مجھ جیسے چھوٹے درخت. حامد نے درخت کی بات سن لی اور کہا بات تو صحیح ہے، لیکن درخت حامد کی بات کاٹتے ہوئے، سنو حامد، درخت کاٹنے سے انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے. یعنی درخت کاٹنے سے ہی انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے. تم جانتے ہو کہ جہاں درخت زیادہ ہوں وہاں اچھی خاصی بارش ہوتی ہے، ہوا صاف رہتی ہے، اور درخت ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں. اب دیکھو، بارشیں نہیں ہوں گی تو کھیتوں میں فصل نہیں اگے گی، فصل نہیں اگے گی تو انسان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. ذرا سوچو کتنی پریشانی ہوگی. ایسا ہو تو انسان کہاں جی پائے گا. یہ تمام باتیں مفید ہیں نا جو درخت نے حامد کو بتائیں. پیارے بچوں، اب دیکھو حامد کیا کہہ رہا ہے. حامد، تمہاری بات صحیح ہے، ماسٹر جی یہ باتیں کلاس میں بتائیں گے. اب حامد نے یہ بات مان لی کہ تمہاری بات صحیح ہے. ماسٹر جی بھی ہمیں درختوں کے بارے میں کہہ رہے تھے. درخت حامد سے انتہائی خوش ہوئے ہوتے. کیا اب ہم دوست ہیں؟ حامد نے کہا. حامد، ہاں اب ہم پکے دوست ہیں. اتنے میں حامد جاگ جاتا ہے، یعنی وہ جاگ جاتا ہے. اسی دوران اسے دور سے ایک شخص ہاتھ میں کلاڑی لے کر آتا ہوا دکھ رہا ہے. درخت ڈر کے مارے کانپنے لگا اور حامد سے کہنے لگا. جب وہ جاگ جاتا ہے وہ دور سے ایک شخص کو دیکھتا ہے جس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے. درخت خوف کے مارے کانپنے لگا اور حامد سے کہنے لگا. حامد، اب کیا ہوگا؟ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھ کر ایک دم درخت سے لپٹ جاتا ہے. وہ چلا کر کہتا ہے. حامد، میرے دوست، اب تمہیں کوئی نہیں کاٹے گا. اب حامد نے درخت سے یہ کہا کہ میرے دوست، اب تمہیں کوئی نہیں کاٹے گا. ہاں، اگر کوئی کاٹنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے یہ کہوں گا، اگر تمہیں اس درخت کو کاٹنا ہے تو تمہیں پہلے مجھے کاٹنا ہوگا. پیارے بچوں، جو سبق ہے جو ہم نے پڑھا ہے، حامد اور درخت کی دوستی بھی ہم نے دیکھی ہے. ہمیں اس سبق سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ درخت ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند. جہاں درخت زیادہ ہوں وہاں اچھی خاصی بارش بھی ہوتی ہے. ان سے ہوا صاف رہتی ہے، ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں. اب دیکھو، بارش نہیں ہوگی تو کھیتوں میں فصل نہیں اگے گی. فصل نہیں اگے گی تو انسان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. اب ہم گھر جا کر اپنے پاس پڑوس میں درختوں کی حفاظت کریں، ان کی اہمیت، ان کی افادیت سمجھ لیں، تاکہ آنے والا کل
ہمارا بہت اچھا ہوگا۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، دیجیے اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔